السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر رواں دواں ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کے اوپر لیکچرز بھی ہوئے ہیں اور بات چیت بھی ہوئی ہے، اور جتنے علماء حق ہیں چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے مدارس میں، انسٹیٹیوشنز میں، سوشل میڈیا پہ اپنی طاقت کے مطابق صحیح احادیث کی روشنی میں اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے، لیکچرز کے ذریعے امت کو بتا رہے ہیں، بتاتے رہیں اور انشاءاللہ بتاتے رہیں گے کہ بدعات کیا ہیں اور سنت کیا ہے۔ اور میں نے بھی گزشتہ سال بھی ریکارڈنگ کروائی تھی ماہ سفر کے حوالے سے۔ کچھ بہنیں ڈراپ باکس استعمال نہیں کرتی ہیں، ان کو آتا نہیں ہے یا وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جو نئی ایڈ ہوئی ہیں اس گروپ میں، ان کی سہولت کے لیے بھی میں ماہ سفر کے حوالے سے دوبارہ آڈیو ریکارڈ کروا دیتا ہوں تاکہ انفارمیشن ان تک پہنچ جائے اور پھر وہ اس کو آگے بھی ایڈوکیٹ کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں اور سنت اعمال کی طرف بلا سکیں اور بدعات سے ان کو منع کر سکیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینے ہیں، جس میں رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے۔ ان 4 مہینوں میں عرب والے جنگ نہیں کرتے تھے اور تلواروں کو بند کر لیتے تھے اور اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے، لوٹ مار سے رک جاتے تھے اور اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو کے آخری حرمت والے 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اس میں چونکہ یہ آگے پیچھے آتے تھے اس لیے وہ ریسٹ کر رہے ہوتے تھے کہ اب لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے پیس آف مائنڈ کے ساتھ گھروں میں پڑے رہو۔ لیکن جیسے یہ مہینے ختم ہوتے تھے، یہ 3 مہینے، اور سفر کا آغاز ہوتا تھا، وہ عرب والے لڑائی اور جھگڑوں کے لیے پھر گھروں سے نکل جاتے تھے اور سفر پہ روانہ ہو جاتے تھے اور گھروں کو خالی چھوڑ جاتے تھے۔ اسی نسبت سے، اسی مناسبت سے اس ماہ کو سفر کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ عرب والے کہتے ہیں سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا، گویا ماہ سفر کے آغاز پر ہی لڑائیوں کی ابتدا ہو جاتی تھی، گھر خالی رہ جاتے تھے۔ اس لیے عرب والے ظہور اسلام سے قبل سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ تو بات یاد رکھ لیں۔ اب عرب والے دور جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بعض مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، سفر کرنا صحیح نہیں سمجھتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بعض اس من گھڑت نحوست کو دور کرنے کے لیے چنوں کو ابال کر ایک ڈش تیار کرتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے نحوست اور بے برکتی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں خود ساختہ ہیں، من گھڑت ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، جھوٹ ہیں اور توہمات کا نتیجہ ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الطب میں 415 اس میں فرمایا کہ مرض کا متعدی ہونا کچھ نہیں ہے، اور نہ بدفعلی ہے، نہ حامہ ہے اور نہ سفر ہے۔ یہ میں نے آڈیو پہلے بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ کوئی متعدی نہیں ہوتا، یعنی کنٹیجیس جو ڈیزیز ہے، جو چھوت کی طرح لگتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں لگتی، کسی کو نہیں لگتی، اور کوئی مرض دوسرے کو نہیں لگتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب اس حدیث میں تیرہ کا لفظ یوز ہوا ہے، فرمایا ولا تیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں کو یہ عادت تھی کہ کسی کام کو نکلتے یا کسی جگہ جانے کا ارادہ کرتے تو پرندہ یا ہرن اس کو چابک لگاتے، پش اپ کرتے، اس کو بھگاتے۔ اگر وہ دائیں جانب بھاگتا تو اسے مبارک سمجھتے، کہنے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ بائیں جانب مڑ جاتا یا اڑ جاتا تو اس کام کو اپنے لیے نفع بخش نہیں سمجھتے تھے اور اس کے کرنے سے رک جاتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس توہم پرستی سے روک دیا۔ پھر ولا حامہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو اس کی کھوپڑی سے ایک جانور نکلتا ہے جس کا نام حامہ ہے، وہ ہمیشہ ان الفاظ میں فریاد کرتا رہتا ہے، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، اور جب تک قاتل کو قتل نہ کر دیا جائے وہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ یہ ان کا ایک بلیف تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حامہ سے مراد الو ہے۔ عرب والے سمجھتے تھے جس گھر پر الو آ کر بیٹھ جائے اور بولے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے یا کوئی اس گھر سے مر جاتا ہے۔ یہ اعتقاد ہمارے دور میں بھی پایا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوا گھر کے چھت کی منڈیر پر بولے یا چھت پر بولے تو سمجھتے ہیں کوئی مہمان آ رہا ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو جی اس راستے سے سفر ہی نہیں کرنا، اس کام پہ جانا ہی نہیں ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ پیچھے سے کسی نے آواز دے دی تو ناراض ہو گئے کہ تم نے آواز کیوں دی، اب سارا دن میرا برا گزرے گا۔ کوئی ایسا شخص سامنے آ گیا جو بیچارہ شکل و صورت میں کم تھا تو یہ سمجھ لیا کہ آج چونکہ میں نے اس کا سامنا کر لیا میرے سارے کام بگڑ جائیں گے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو
سفر کے متعلق جتنی بھی توہمات ہیں وہ سب باطل ہیں، جھوٹ ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اب یہ جو لفظ نحوست ہے یا جو یہ کنسیپٹ ہے نحوست کا، اس کو بھی ذرا چیک کر لیں۔ اب یہ جتنے بھی دن ہیں، یہ ماہ و سال ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، یہ وقت ہے، اس میں ایک ایک لمحہ ان کے خالق اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دن یا کسی گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا۔ البتہ جو حادثہ یا واقعہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر کسی دن کوئی حادثہ یا ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دن منحوس ہے۔ اصل میں ایسے توہمات میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں ہندوؤں نے انجیکٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں، تو ہمارے خیالات وہ ہندوؤں پہ خاص طور پہ اور پھر غیر مسلموں کے ذریعے خاص طور پہ انجیکٹ ہوئے ہیں۔ مثلا ہندوؤں کی یہاں شادی کرنے سے پہلے دن اور وقت متعین کرنے کے لیے پنڈتوں سے پوچھا جاتا ہے۔